بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ آج ہے جمعۃ المبارک 21 اگست، اور آج ہمیں بات کرنی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے، جنہوں نے کرپشن کی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے ہیں۔ اقتدار کو عوامی خدمت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے ریاستی وسائل کو شیر مادر سمجھتے ہوئے ہڑپ کرنے کا ذریعہ بنا کے رکھا۔ مولانا فضل الرحمان عرصہ دراز تک اقتدار کی راہداریوں میں مستفید ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی پارٹی رہنماؤں کے لیے اس بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے، لیکن 18 کے الیکشن میں وہ تمام ہی حلقوں سے جن پہ وہ قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے شکست کھا گئے، اور اس طرح عرصہ دراز کے بعد وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے، اور اقتدار کی بندربانٹ میں انہیں اپنے حصہ سے محرومی کی اذیت جھیلنا پڑی۔ حکمران پی ٹی آئی سے بھی اول روز سے ہی ان کی نہیں بن پڑی۔ اپوزیشن کی کٹھن وادیوں میں رنگا رنگ اور گناگو انہیں گلے شکوے رہے۔ خلوص دل سے ساتھ نہ دینے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے وہ گلے کرتے بھی رہے، ناراض بھی ہوتے رہے، اور پارٹی کی اندرونی میٹنگز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ذاتی مفادات کی سیاست کا الزام پورے زور و شور سے لگتا رہا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بھی پی پی اور نون لیگ کی طرح نیب کا شکار ہونے والے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا نیب نے کرپشن کے الزامات پر ان کے بھائی ضیاء الرحمان کو 25 اگست کو طلب کر لیا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے اس چینل طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر اہم خبر جو ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں بر وقت آپ تک کنوے کی جا سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہوئے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے کمنٹس اور آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ نیب نے ضیاء الرحمان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے، غیر قانونی بھرتیاں کرنے اور مشینری کی خریداری میں مال بنانے کے الزامات عائد کیے۔ ضیاء الرحمان کو 25 اگست کو 11 بجے صبح پشاور میں نیب ہیڈ آفس میں پیش ہونا ہوگا، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی تنبیہ بھی نیب کے اعلامیے میں کر دی گئی۔ فضل الرحمان اور ضیاء الرحمان کی پریشانیوں کے بعد لاہور کی احتساب عدالت میں نون لیگی صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے ریفرنس میں 27 اگست کو بلاوا بھیج دیا ہے۔ حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کو بھی آئندہ پیشی پر پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ عمران اور جویریہ علی پر جو الزامات ہیں ان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور گرفتار نہ ہونے والے ملزمان پر الزامات کی نوعیت بھی پوچھی گئی۔ یہ بھی عدالت نے پوچھا ہے کہ ملزمان کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ اس طرح سے شریف فیملی، جو پہلے ہی کرپشن کی بھرمار کی وجہ سے عدالتوں پہ درپیشیاں بھگت رہی ہے، ایک اور مشکل ان کے سر پہ آن پڑی ہے، اور پوری فیملی جس میں شہباز شریف، سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ عمران اور جویریہ علی، سب کو اس منی لانڈرنگ کیس کا سامنا ہے۔
اور اب انہیں بتانا ہے کہ وہ ان الزامات سے کن گواہیوں کی بنا پر اور کون سے ثبوت دے کر ان سے بری ہوتے ہیں یا مجرم قرار پاتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے دیگر کیسز کی طرح، کیا وہ ان کیسز کو بھی ڈیلے کرتے جائیں گے، پرولانگ کرتے جائیں گے، طویل کرتے جائیں گے، حاضری پہ حاضری ڈالتے جائیں گے، یا ان کیسز میں عدالتوں کے ساتھ اور نیب کے پراسیکیوٹرز کے ساتھ تعاون کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تاکہ پاکستانی قوم پہ واضح ہو پائے کہ آیا ان کی لیڈرشپ واقعی انتہائی کرپٹ ہے یا یہ الزامات جھوٹ پہ مبنی۔ ادھر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے اور برطانیہ سے واپس پاکستان لانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور اپوزیشن کو بہر صورت احتساب سے گزرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ کوئی مشکل آ گئی، وہ کسی مشکل کا شکار ہو گئے، کسی مشکل میں پھنس گئے، تو پھر بھی وہ کسی صورت میں کسی کو NRO نہیں دیں گے اور احتساب ہر صورت میں ہو کے رہے گا۔ تو اس طرح سے پاکستان کی سیاست احتساب کے شکنجے میں ہے، کرپشن کی دلدل میں دھنسی ہوئی نظر آتی ہے ان سارے کیسز کی بنا پر، ریفرنسز کی بنا پر، اور لگتا ہے کہ جس کا بھی بس چلا ہے اقتدار میں آ کے اس نے پاکستان کی عوام کو ان کی جیبیں خالی کرنے، ریاستی وسائل کو لوٹنے اور کرپشن میں نت نئے ریکارڈ قائم کرنے پر ہی پوری توجہ دے دی ہے، اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی طرف قطعاً توجہ نہیں دے گی۔ غریب عوام کا ذرا بر بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور اگر خیال رکھا ہے تو صرف اور صرف اپنے مالی مفادات کا۔ کیا یہ صورتحال بدل سکے گی؟ کیا پاکستان میں حکومت کے حوالے سے یہ تصور کیا جا سکے گا کہ وہ غریب عوام کا خیال رکھے گی، ملکی مفادات اس کے مد نظر رہیں گے، ریاستی وسائل کو شیر مادر سمجھنے کی بجائے ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ایک ایک پائی کا خیال رکھا جائے گا اور سارے وسائل عوام کی سہولیات پر خرچ کیے جائیں گے؟ وہ دن کب آئے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کب یہ ادارے مضبوط ہوں گے، احتساب کے ادارے؟ اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے، کرپٹ لوگ، ان کی باہیں، ان کے بازو بہت لمبے ہیں، اور وہ عدالتی اور قانونی راستوں سے کبھی نہیں لگتا کہ پکڑے جائیں گے، اور وہ بار بار ان کرپشن کیسز سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکڑی کے جالے میں سے کوئی طاقتور نکل جائے۔ قانون اور آئین ان کے لیے مکڑی کے جالے کی طرح سے ایک انتہائی کمزور نظر آتا ہے۔ کیا یہ طاقتور ہوگا؟ کیا طاقتوروں کو بھی کبھی احتساب، حقیقی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے ذریعے سے ان کے پیٹوں سے ملکی وسائل سے لوٹی گئی ایک ایک پائی نکالی جا سکے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جا سکے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی خبر پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔